بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اسلام کی نعمت دولت ہم سب کو نصیب فرمائی، سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں شامل فرما کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر بھیجا۔ حضور کا آج جو حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اولاد میں مساوات کیسے کی جائے، اولاد میں برابری کیسے کی جائے۔ اگر اولاد میں سے کسی ایک صاحب کو آپ تحفہ دیتے ہیں یا کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو برابری کس طریقے سے ہونی چاہیے ہے کہ جب آپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو تحفہ دیتے ہیں تو برابری رکھنی چاہیے، کسی قسم کی دو نمبری یا ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھ محمد سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فوقیت دوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں سے، خصوصاً جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے آپ نے کتنی محبت ظاہر کی، اظہار کیا۔ سب صاحب علم اور حضور کی محبت رکھنے والے، حضور کی آل سے محبت رکھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کی برابری کے حوالے سے ہر والدین کو یہ چاہیے کہ وہ برابری کا سلوک رکھیں۔ کسی ایک کو کسی بھی لائقیت کی وجہ سے یا کامیابی کی وجہ سے کسی ایک کو ہی فوقیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر اللہ نے کسی کو 5 بیٹوں سے یا 5 بیٹیوں سے یا 2 بیٹے 3 بیٹیوں سے نوازا ہوا ہے تو تمام کے تمام اولاد میں سے ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک رکھنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بیٹیوں کو وراثت سے بھی آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شرعاً طور پر، شرعی طور پر انتہائی خبیث عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کے قانون سے بھی تجاوز کر کے اللہ رب العزت کے حبیب نے جو بتایا، جو عزت بتائی، جو مقام بتایا، اس کو ہم پس پشت ڈال کر بیٹوں کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ درا حال ہے کہ بیٹا کتنا ہی گستاخ کیوں نہ ہو، ہم پھر بھی بیٹیوں کو وہ اہمیت، وہ مقام نہیں دیتے، یا بیٹوں کو وہ مقام نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہے تو آپ ان کو برابری رکھیں، ہر حوالے سے برابر رکھیں گے تو اللہ کے حبیب اور اللہ بھی یقیناً آپ پر راضی رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اولاد کے حوالے سے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔